الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن زمر اور آیت نمبر ہے 32۔ فمن ازلم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اب اللہ پر جھوٹے کوئی الزام لگائے، جیسے شیطان نے لگایا تھا، جیسے آج کے معاشرے کے لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں کوئی عقیدہ اپنا بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آ جائے تو اسے جھوٹا بتائے، یعنی اپنے ہر صورت میں کہے کہ نہیں میرا عقیدہ صحیح ہے، میری بات صحیح ہے، اور سچا دین، یعنی کہ سچا دین جب انسان تک آ جائے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کرے کہ اس کو سچائی کی طرف رہنمائی ہو جائے، اوریجنل دین کی طرف رہنمائی ہو جائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن جو جھوٹا انسان ہوتا ہے، ظالم انسان، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو بھی جھوٹ کہتا ہے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو ایسے سچے دین کو لائے جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو سچا دین لے کر آئے، اور ظاہر ہے ہر وہ شخص کہ جو بعد میں دین کی تعلیم دے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ٹاپک آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے اور آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی بڑی، مطلب میں سمجھتی ہوں مدرسۃ الہادی کے لیے بڑی اچھی بات کہ انسان اپنے اوریجنل دین کو جو ہے نا عام کرے، ٹھیک ہے نا۔ سچا دین کیا ہے؟ اوریجنل دین۔ اوریجنل دین کیا ہے؟ سچا دین، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے کبھی بھی دین کے اوپر کمپرومائز نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جہاں دین میں گنجائش ہے، جس انوینشن کی، مثلا کسی انوینشن، کوئی نئی انوینشن ہے اور وہ دین کے کسی شریعت کے کسی معاملے سے ٹکرا رہی نہیں ہے، تو آپ اس کو دین میں مرج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرف کو جہاں پر وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا، آپ اس کو دین میں مرج کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں ہے نا، مطلب دین کو پورا کا پورا بدل دو، یا آج کے اعتبار سے جو ہے ان چیزوں کو اس طرح کر دو، تو وہ چیز جو ہے نا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دین جو اوریجنل شکل میں ہے، اور اللہ جو ہے نا اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کائنات تک جو بھی مسئلے آنے والے تھے، جو بھی معاملات تھے، سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو اس وقت کا دور کا تھا، آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اس زمانے کی بات تھی، وہ تو اس دور کی بات تھی، تو اب کے لیے جو ہے نا وہ تو کچھ نئی چیزیں ہوں، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو کائنات کا رب ہے نا، اس کی طرف سے یہ دین، کسی انسان نے تھوڑی دیا یہ دین کہ جو اس وقت کا پتہ تھا جس کو اور اب کا پتہ نہیں، اس کو تو ساری چیزوں کا پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہر وہ چیزیں جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا بدلہ یہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے اعمال کو دور کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پرابلم میں ہوتے ہیں، تو ہم اس آیت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے ہوتے، ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، ان الٹی سیدھی چیزوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ واحد کی طرف نہیں آ رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ کافی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو پوری پڑ جائے، جس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری ساری نیڈ پوری کرنے کے لیے کافی ہوں، تمہاری ساری مشکلات، ساری دعائیں جو ہے پوری کرنے کے لیے کافی ہوں، تمہارے سارے مسئلے حل کرنے کے لیے کافی ہوں۔ تو جب جو چیز کافی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو کسی اور چیز کی ارج نہیں رہتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے نا، اس کے بعد تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح ہے۔ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یعنی کہ انسان کو بعض اوقات جب لوگوں کا ڈر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی توحید سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کی صفا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟
کیا وہ جو معبود جن کو یہ لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کیا یہ اللہ کے اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنا چاہے تو اس میں کوئی یہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو آپ کو میں ایک حدیث سناتی ہوں کہ اللہ کے، کیونکہ عرش کے پاس فرشتے ہوتے ہیں نا، چائے ختم کر دوں نا پھر بھی. تو جو عرش کے پاس فرشتے ہوتے ہیں تو مسلسل اللہ کی جو ہے تکریم بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تسبیح کرتے رہتے ہیں. کہاں دے گئی؟ ابھی تو لکھا تھا میرا پیپر کہاں گیا؟ ابھی تو لکھا تھا، ایک تو مجھے حدیث یاد ہے. اچھا خیر چلے میں ویسے زبانی سناتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں نا، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد، عرش کے جو فرشتے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس مقرب فرشتے بھی ہوتے ہیں. ایک تو عرش کے فرشتے ہوتے ہیں جو ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے پاس مقرب فرشتے ہوتے ہیں. اور یہ مقرب فرشتے جو ہے نا علیین کی حفاظت اور علیین کی دیکھ بھال پر بھی معمور ہوتے ہیں. یہ جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیٹیگریز ہے نا فرشتوں کی، ٹھیک ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو یا کسی فیصلے کو صادر کرتا ہے نا اس زمین میں جو ہونے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اپنے عرش کے والے فرشتوں کو کہتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی ایک طرح سے تسبیح. اب وہ کیسی تسبیح کی شکل ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. پھر وہ تسبیح کی شکل میں جو ہے نا وہ حکم ٹرانسفر ہوتا ہے. ایک تو یہ حدیث سے پتہ چلا، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو نافذ کر رہا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ نافذ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی آواز فرشتے ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کسی چکنی بالکل صاف فرش پر زنجیر کی آواز، وہ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں اس حکم کو، اور وہ اس حکم کو پا لیتے ہیں. ان کی وہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ وہ اللہ جو فیصلہ ادھر نازل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ. اب دنیا میں کتنے سارے فیصلے ہو رہے ہیں، تو وہ صرف اور پھر اس سے چرچراہٹ ہوتی ہے، پھڑپڑاہٹ ہوتی ہے. ان کے پر بھی تو ہوتے ہیں نا فرشتوں کے، تو ان کے بازو کا دل بھی گھبراتے ہیں. کوئی ایسا سخت فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتوں کے دل بھی گھبراتے ہیں. اور اس طرح سے یکایک ایک ہی اچانک جو ہے نا وہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے. وہ جو کن کا معاملہ ہے نا، تو تھوڑا سا جو حدیث میں اس کی ہمیں پتہ چلی نا، تو وہ یہ والا معاملہ ہے کہ وہ ایک وہ پیغام رسانی، وہ بڑی باریک بینی سے وہ چیزیں جو ہے نا پہنچائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور ساری کائنات کا معاملہ ہے. اور پھر آپ یہ آگے دیکھیں کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک اور معاملہ، جیسے قرآن میں آیا تھا نا کہ روح کے بارے میں سوال آیا تھا، اور یہ یہودیوں نے ویسے تو سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الروح من امری ربی، روح میرے رب کے حکم میں سے. یعنی روح اتنی خفیف سا معاملہ ہے کہ وہ آپ پہچان نہیں، سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک دیکھیں ایک تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن اس طرح سے آتی ہے کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. یعنی جب نیند میں انسان ہوتا ہے نا، تو آپ کو آپ کی روح جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی روح اس وقت کہیں اور ہوتی ہے، اسی لیے آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اس وقت. پھر اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، قرآن میں ہے یہ. اور جن کی ابھی موت نہیں، بہت سے لوگ آپ نے دیکھا کہ نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے ان کی، تو روح قبض ہوتی ہے ہر نیند کی حالت میں. تو جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا نا، تو ان کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اس کے جسم میں. اور جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ان کی روح اب کبھی واپس نہیں آئے گی. اچھا، روح جو ایک دفعہ پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس کو اب موت نہیں ہے، وہ ٹرانسفریبل ہے. روح ٹرانسفریبل چیز ہے، یعنی کہ پہلے عالم ارواح میں تھی، ٹھیک ہے، پھر ماں کے پیٹ پہ چلی گئی، پھر یہ دنیا ہے، پھر ایک اور دنیا ہوگی، 4 ہو گئی دنیا، ٹھیک ہے نا. عالم ارواح میں ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جاگتے ہوتے ہیں، مطلب یہ تو بہت ساری دفعہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے، پھر آتی ہے، جاتی ہے. ہاں.
ایسا ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، ایسا ہی ہے بالکل. اچھا اب آپ دیکھیں کہ نا ایک اور چیز کہ عالم ارواح میں آپ کو پتہ ہے روحوں کو گروہ کی شکل میں رکھا جاتا ہے نا. عالم ارواح میں گروہ کی شکل میں عہد الست ہوا تھا تو وہ تو سبھی روحوں کو جمع کیا تھا. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو عالم ارواح میں جو گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں نا، تو جن کی وہاں پر انسیت اور محبت ہوتی ہے نا، وہ اس دنیا میں بھی انسیت اور محبت محسوس کرتے ہیں. اور جن کی وہاں پر نہیں آپس میں، اور یہ جو روحیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں نا، تو وہاں تو دیکھیں سب روحیں ایک جگہ پر ہیں. بری روح بھی ہے، لیکن اچھی روحیں جو ہے وہ اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جو بری روحیں ہوتی ہیں نا تو وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جن کی اب اچھی روح کی تو بری روح سے کوئی محبت نہیں ہو سکتی نا. اب سمجھے اس بات کو. تو جن کی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے سے پہچانے سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے خود ہی خود دل میں محبت آ رہی ہوتی ہے، خود ہی خود جو ہے نا وہ لوگ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی عالم ارواح سے وہ معاملہ شروع ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عالم ارواح میں ہوتے ہیں پہلے روحیں، اور پھر وہیں پر ان سے عہد لیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں ان کو سب سے پہلی چیز کیا دی گئی تھی؟ اللہ کی معرفت، علم. اور علم جو ہے اللہ کی معرفت کا علم دیا گیا تھا روحوں کو. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دیا گیا تھا وہاں پر جنت میں، اور روحوں کو عالم ارواح میں جو علم دیا گیا تھا، جو باقاعدہ طور پہ ان سے یعنی ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کہا بھلا کیوں نہیں، آپ ہیں ہمارے رب. یعنی ان سے باور بھی کروا لیا گیا تھا. یعنی کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. تو عالم ارواح میں وہ روحیں ہوتی ہیں پہلے. پھر وہ ماں کے پیٹ پر فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کو بتاتا رہتا ہے کہ اب جو ہے مضغہ ہو گیا ہے، اب یہ کیفیت، اب یہ جو ہے اس کیفیت میں ہے، اب اس لوتھڑے کی کیفیت میں، اب یہ ہے. پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. اس سے پہلے کہاں روح ہوتی ہے؟ شروع میں روح نہیں ہوتی نا بچے پہ. اور پھر وہیں پر اس کی جو ہے اس کا رزق، اس کی خوش بختی یا بدبختی، اس کی موت، اس کا عمل، وہ سب چیزیں لکھتی جاتی ماں کے پیٹ پہ. وہ فرشتہ جو ہے، اچھا فرشتہ ماں کے پیٹ پہ پھونک مارتا ہے، پھر وہ اس میں روح آتی ہے اس بچے میں. یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. اور انسان کتنا غافل ہے. اللہ کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں، اللہ کے پاس جو دنیا موجود ہے، اور اس سے غافل ہے. اور اسی اتنی سی نقطے برابر دنیا کو ناسا کہتی ہے نقطے برابر یہ پوری دنیا ہے. اس دنیا میں انسان کتنا مگن ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ ابھی آگے کتنے مشکل اور کتنے بڑے مرحلے ہمارے پاس آنے والے ہیں، اور اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. وہ جو جہنم کا فرشتہ ہے نا، مالک، پر اسرار ترین فرشتہ ہے وہ جو ہے نا. اور فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو وہ اور آپ کو وہ جیسے قبر میں وہ نیلی آنکھوں والے فرشتے ہیں، تو وہ الگ الگ قسم کی چیزیں وہ ہیں. اور وہ کوئی لحاظ نہیں کرے گا اگر جہنم میں خدا نخواستہ کوئی پہنچ گیا. تو بہرحال انسان اپنی موت کے لیے تیاری ابھی سے کرتے. آج طاق رات بھی ہے پہلی آپ کی. تو آج آپ نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے مغرب ہو جاتا ہے. اسلام میں تو شروع ہو جاتی ہے نا. تو میں جب مغرب کی نماز پڑھی تھی تو میں نے اسی وقت سے میں نے اپنے آپ کو اس طاق رات میں شامل مطلب میں نے دعا شروع کر دی. میں نے کہا اب طاق رات شروع ہو گئی ہیں، تو آپ لوگ اس کے ایک ایک لمحے کو یعنی کشید کیجیے گا. میں اس کو یہی جملہ کہہ سکتی ہوں. ایک لمحہ بھی آپ کا غافل نہ رہے. اب آپ نے جتنے پکوڑے کھانے تھے، جتنے آپ نے کھانے تھے، جو کچھ کرنا تھا نا، تو وہ آپ سمجھیں. اب تھوڑا سا گھر والوں کو بھی سمجھا دیں. اور اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری عشرہ آتا تھا نا، تو اس میں کمر کس لیتے تھے اور بس عبادت کے لیے جیسے مشغول ہو جاتے تھے، اور اعتکاف کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ سے اعتکاف، اگر بہت سے لوگ نہیں اعتکاف کر رہے، کوئی بات نہیں. تو یہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں مسلسل، تو وہ بھی اعتکاف کی ایک شکل ہے. تو ہر وقت آپ کی تسبیح آپ کے پاس آ جانی چاہیے. اپنی اپنی تسبیح پکڑ لیں، بچوں کو بھی تھما دیں. سب کی اپنی اپنی قرآن میں ہر وقت آپ لگے رہیں، پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. اور عبادت کریں، بہت ساری عبادت کریں. اور نوافل جتنے آپ سے ہو سکیں، اور بھی نوافل پڑھیں، توبہ کے نوافل پڑھیں. اور بھی زیادہ آپ نا اللہ سے دعا مانگیں، اور اذکار پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر جو ہے نا جنت مانگے.
کیونکہ وہ محروم وہ بڑا بد نصیب ہے نا جو جس کو رمضان حاصل ہو جائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے اور اس کو جنت نہ ملے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بد نصیب نہ ہوں، خوش نصیب ہی ہوں. تو یہ آپ نے اب شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے آپ کی جو میں اینڈنگ انشاءاللہ جلدی کر دوں گی آپ کی جو دورہ قرآن کی، تاکہ آپ، کیونکہ میں تو اس کو بھی، یہ تو بہت ہی بڑا کار خیر ہے، اس سے تو بڑا کوئی، میں تو بلکہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یعنی ختم بھی جو ہے نا، لیکن یہ کہ اور بھی بات، اور پھر ہاں پلس ایک اور چیز جو کرنی ہے کہ وہ صدقہ بہت زیادہ کرنا ہے. یعنی آپ سے اویلیبل ہو سکے نا ان 10 دنوں میں کر دیجیے گا، جو آپ سے اویلیبل ہو سکے موسٹ آف جو ہے نا آپ کیجیے گا، ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ وہ ٹاپک ہے جو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا. اور پھر جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جب دیکھیں گے، پیچھے بات ہوئی تھی نا اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا. انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہیں سکے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کہ وہ کہاں پر ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے. اور پھر آگے وما قدر اللہ حق کا قدری، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہی تھی انہوں نے نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ بڑی زبردست، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. ساری زمین گول ہے نا، قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو اچھال رہا ہوگا اللہ تعالیٰ. کہاں ہیں وہ جابر اور جو ہے زبردست قسم کے حکمران، آج تو میں معلوم ہوں. اور یہ جو آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹ دیں گے، آپ کو پتہ ہے آسمانوں کی اور کائنات کی جو کیفیت ہے نا، وہ سائنس ایکسپلین کرتی ہے کہ اس کی نا ایک چادر ٹائپ کیفیت ہے. یعنی جیسے آپ ایک کپڑے ٹائپ کیفیت ہے اس کی، جس کو جو ہے نا مطلب تیر رہی ہے جس کے اندر چیزیں، لکوڈیٹی ہے اس میں. تو اگر آپ اس کو آیت کو دیکھیں نا تو بڑا زبردست وہ لگتا ہے کہ ایک ملاپ سائنس کا اور اس آیت کا، کہ نا لہروں کی شکل میں اس طرح سے ادھر چیزیں آ رہی ہیں. یہ سب بھی ہون بھی یہی نا. تو یہ جو کائنات ساری جو ہے نا، یہ اس طرح سے کہ یہ جیسے نہیں ہوتا، آپ میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ جیسے آپ کسی چادر کو لپیٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چادر کی طرح یہ لپیٹی جا سکتی ہے کبھی بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن. سمجھ رہی ہیں اس بات کو، کہ اس میں فیبرک ٹائپ اس کی کوالٹی ہے اس کے اندر، یعنی نیٹ ٹائپ، جیسے آپ نیٹ بالکل باریک سا ریشم کا جیسے کپڑا سمجھیں جیسے، ٹھیک ہے. کائنات پوری کی پوری ایسی ہے جس کو جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا، اور وہ آخرت کا دن ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا. سبحان اللہ. اور زمین کو وہ اپنے اس ہاتھ پر اچھالے گا، دائیں ہاتھ پہ. کتنا رب بڑا ہے نا وہ ہمارا. اور اسی زمین پر جو ہے انسان کی زندگی ہے، اور کسی زمین پر نہیں ہے نا زندگی. ایک ہی زمین کے اچھالنے کا ذکر آتا ہے. اور پھر وہ لوگ کہاں گئے، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ زمین کچھ بن جائے گی، جنت بن جائے گی، پتہ نہیں کیا بن. یہ زمین جنت، اور اصل میں وہ اللہ کی جو ہے نا اللہ کی بڑائی کو سمجھے نہیں، اللہ کی تکبیر کو ابھی تک سمجھے نہیں. وہ یہ سمجھ رہے بس یہی کچھ ہے، اس کو بدل دیا جائے گا پھر ہم یہیں پہ رہنا شروع ہو جائیں گے. نہیں، جنت تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خفیہ رکھی ہوئی ہے، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دماغ میں شائبہ بھی اس کا نہیں ہو سکتا. وہ ایسی چیز ہے. اور جنت میں انسان کی تسبیحات درخت لگا رہی ہیں. جنت کی چیزیں بڑی الگ ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ کی تسبیحات، آپ کے ذکر جو ہے وہاں پہ درخت لگا دیتے ہیں. تو انسان ذکر اذکار کرے، اور یہ امیجن بھی کرے کہ اب ہمارے اتنے درخت لگ گئے ہوں گے. یعنی جیسے میں کل بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارا یہ ارادہ ہمارا کہ ہم نے بہت سارے اپنے جنگل بنا کے جانے وہاں پہ. جنت ویسے بھی جنگل، بہت گھنے درختوں کا نام ہے. لینڈز جنت کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنت کی زمین بنجر ہے، خالی ہے، میدان ہے. پھر جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے درخت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ہاتھوں کے درخت اللہ تعالیٰ نے خود لگائے ہوں گے.
وہ اللہ کے بے حد مقرب لوگ ہوں گے. اس کا بھی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ان کے لیے جنت قریب لائی جائے گی. مجھے پرسنلی وہ حدیث بہت پسند ہے. کچھ ایسے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے جنت کو قریب لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ جنت ہے تمہارے لیے، تو میں نے جو تمہارے رہنے کی جو جنت ہے اس میں نے درخت جو ہے اپنے ہاتھوں سے لگایا. یہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوں گے. اس کا مطلب بہت اعلیٰ جنت ہے. اور وہاں پہ بہت، اور جو مومن ہے نا جن کی موت آ جاتی ہے تو وہ پرندوں کی شکل میں ابھی سے وہاں پہ اڑتی پھرتی کہیں ہیں جنت میں. ان کو پرندوں کی جو ہے ان کا جوف میں کہہ دیا جاتا ہے، یا پرندوں کی شکل میں ان کو وہاں پہ چھوڑا جائے، ان کی روحوں کو. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ اتنا موت تک کا ہی فاصلہ ہوا نا ہمارا، مطلب ہماری کیا زندگی ہے پھر، اور جس کے لیے ہم اتنا خواری کر کے بیٹھے ہوئے. اور پھر کیا ہوگا اس دن؟ اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. پھر مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. سبحان اللہ. تو یہ جو سور پھونکنے پہ مامور ہے نا فرشتہ، وہ اسرافیل ہے. سینگ نما کوئی ایک چیز ہے کہ جس کو پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ تیار حالت میں عرش کی طرف نظریں جمائے ہوئے کھڑے ہیں کہ کہیں آنکھ جھپکنے میں حکم نہ دے دیا جائے سور پھونکنے کا. یعنی کہ اس طرح سے نظریں جمائے ہوئے، اور وہ سور جو ہے نا وہ منہ میں لیے ہوئے وہ انتظار میں ہے، اتنا وہ قریب سمجھتے ہیں قیامت کو. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں جیسے چمکدار ستارے. ان کا خوبصورتی کا بھی ذکر آتا ہے حضرت اسرافیل کی. تو اس دن سور جو ہے نا، اور اس میں آتا ہے کہ نفخہ الباس، نفخہ ساق، نفخہ چوتھا نفخہ، پہلا نفخہ الفنا. تو مختلف ایسا لگتا ہے کہ وہ نفخے ہوں گے. اچھا، یہ قیامت جو ہے نا بدترین لوگوں پہ آئے گی، اور اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی ایک پوری حکومت ہوگی. اس سے پہلے امام مہدی کا معاملہ آئے گا، ان کی بھی حکومت ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے دنیا پھر بھی قائم رہے گی. اور پھر اس کے بعد دوبارہ مطلب اتنی اچھی دنیا ہو جائے گی کہ نا جو جن جانوروں میں بھی شر ہوں گے نا، تو وہ شر جو ہے نا ایک دوسرے کو مطلب پہنچائیں گے نہیں. یعنی اتنی اچھی دنیا ہو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نا، کہ سب مل جل کے رہیں گے، سب اچھے مطلب اچھے اخلاق والے ہو جائیں گے. ایک طرح سے ایک نئی جو ہے نا دنیا ہوگی. لیکن جب وہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر سے برے لوگ شروع ہو جائیں گے، پھر سے برائی آ جائے گی، اور بدترین لوگ جو دوبارہ سے جو ہے نا کریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن ابھی اچھے لوگ ان میں باقی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، وہ بغل کو چھوئے گی، اور وہ اس ہوا سے جو ہے نا وہ اچھے لوگ جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی وفات ہو جائے گی، اور صرف زمین پر بدترین لوگ ہی باقی ہوں گے. اور ان بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے وہ آخر زمانے کا وہ ذکر آتا ہے نا، دابۃ الارض، جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ زمین سے جو ہے وہ پیدا کرے گا ایک جانور، اور وہ جو ہے نا تبلیغ کرے گا. دابۃ الارض اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قیامت کا معاملہ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے حق. اچھا، یہ کون سی زمین ہوگی؟ اس کا کوئی اس والی زمین کا نہیں، کیونکہ وہ تو زمین ان کے ہاتھ میں ہوگی. یہ کوئی اور زمین ہوگی جہاں پہ عرش اور محشر کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا، اور عرش کے حاملین اس وقت جو ہے 8 ہوں گے نا، اور ویسے تو 4 ہوتے ہیں. اور اس وقت پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اور وہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ سب اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن صرف جو ایمان والے ہیں نا، جو موحد ہیں، وہ رہ جائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی صورت ذرا سا بھی شرک اپنے اندر آنے نہ دے. ٹھیک ہے. تو صرف جو ہے نا موحد رہ جائیں گے، اور سارے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے کدھر جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ جو غیر معبود ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے.
ٹھیک ہے. تو موحد باقی رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں جاتے, کیا تم مطلب تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو کہیں گے ابھی ہمارا معبود آیا نہیں. تو کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے اپنے معبود کی؟ تو کہا ہاں وہ پنڈلی کھولیں گے. اچھا آپ دیکھیں یہاں سے پڑھ کر علمی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, وہ بھی موحد بھی ہوں گے پلس علم بھی رکھتے ہوں گے اس بات کا. تو آخرت کا علم ہمیں ہر جگہ پہ نا سپورٹ کرے گا. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے آخرت کا علم جو ہے نا آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیتا, ہمیشہ ہر جگہ فائدہ ہی دے گا, ہے نا. تو آخرت کا اچھا وہ کیونکہ وہ علم والے لوگ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں وہ ہے نا ہماری رب کی ایک نشانی ہے کہ وہ پنڈلی کھولیں گے. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے اور سارے جو وہ موحد ہوں گے, موحد سمجھتے ہیں نا توحید پرست, وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا سجدے میں گر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس معاملے کا ذکر ہے کہ زمین جو ہے نا وہ پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. یہ سارا حدیث میں اس کی اور ڈیٹیل آتی ہے تم کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ ہے. سبحان اللہ. اور کافروں کے غول جہنم میں ہنکائے جائیں گے. جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے, اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے تو وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے. اور وہاں کے نگہبان کون ہوگا؟ مالک کا ذکر آتا ہے نا, وہ بھی فرشتہ جو ہے نا وہ ایک فرشتہ ہے مالک, اور پراسرار ترین فرشتہ ہے, اور نا بڑا سخت فرشتہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی فرشتے ہر قسم کے ہوتے ہیں, خوبصورت چہروں والے بھی ہوتے ہیں اور نیلی آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں اس طرح, اور بہت بڑے بڑے ہیوج بھی ہوتے ہیں. آگے وہ ایک حدیث سے آئے گی نا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت جابر کہتے ہیں نا کہ مجھے اجازت دی گئی اللہ کے عرش, حضرت جابر سے جو روایت ہے کہ مجھے اجازت دی کہ اللہ کے عرش کے بارے, تو وہ ہاں وہ عرش والا جب آئے گا نا تو میں اس میں بتاؤں گی. تو بہرحال ابھی تو آپ یہ پڑھیں نا کہ مالک جو وہ پوچھے گا کہ نا کیا, اور اچھا اس کے ساتھ ہے نا پھر ان کے ساتھ پوری فوج بھی ہوگی کہ جو بڑے سخت جیسے زبانیہ فرشتے ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ وہ بھی بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں. اور جب ابو جہل, اگر یاد ہوگا ایک واقعہ تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا تھا وہاں پہ نماز پڑھنے سے خانہ کعبہ میں. تو ایک دفعہ پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابو جہل جو ہے نا پہلے تو اس نے بدتمیزی کی, پھر وہ آ کر ان کو روکنے لگا, قریب تھا کہ گردن پہ استغفر اللہ پاؤں رکھنے لگا تھا. تو اس میں وہ پھر ایک دم میں نا ایسے ہاتھ ہٹاتا ہوا پیچھے ہٹا ابو جہل. تو ہے نا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو کہا کہ میرے درمیان دہشت ناک منظر آ گیا تھا اور آگ آ گئی تھی اور پر بھی آ گئے تھے. 3 چیزوں کا اس نے ذکر کیا تھا کہ دہشت ناک منظر, آگ اور پر آ گئے تھے. تو ہے نا اور وہ مجھے ہٹا رہے تھے اس طرح سے. تو ہے نا وہ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو یہ جو فرشتے تھے یہ زبانیہ فرشتے, یہ بھی وہی فرشتے ہیں جو کہ, اور ان کا بڑا ذکر آتا ہے عربی میں ان کی, یہ جو فرشتے ہیں کہ جو ہے نا زمین پہ اگر اسپیشلی انبیاء کی حفاظت کے معاملے میں 19 کہتے ہیں, 19 فرشتے ہیں یہ نا, 19 کا ذکر ہے. تو ہے نا وہ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آ جاتا میرے قریب آتا نا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے. تو انبیاء کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہوتے ہیں. جیسے اگر وہ طائف والا واقعہ یاد ہو تو وہاں پہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا نا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ حکم دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو میں بھیج دوں. پہاڑوں کے فرشتے ہوتے ہیں اور ہر پہاڑ پہ الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں, اور وہ آتے بھی ہیں. جیسے ابو انصاری والا واقعہ آتا ہے کہ وہ چوتھے نہیں وہ تو آسمان کے چوتھے آسمان کے اچھا آسمانوں کے بھی فرشتے ہوتے ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے. اور آپ کی جسم کی جو ہے نا اس کے لیے بھی, آپ کی جسم کی حفاظت کے لیے بھی, ایون آنکھوں کی حفاظت کے لیے, حلق کی حفاظت کے لیے الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب تقدیر غالب آنے لگتی ہے نا تو وہ فرشتہ جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے, وہ جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرشتہ اس وقت تک بھی حفاظت کرتا ہے جب تک آپ اللہ کے یعنی اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کے ذکر میں, اور اسپیشلی وہ دعا آتی ہے نا بسم اللہ الذی, تو اللہ کے ذکر اذکار آپ نے پڑھے ہوئے ہوں تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کی حفاظت میں مامور ہوتے ہیں.
آپ کے گھروں میں بھی آتے ہیں، گھومتے بھی پھرتے ہیں، لیکن دو قسم کی جگہوں پہ نہیں آتے، جہاں پہ تصویر ہو یا کتا ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ کو منع کرتی ہوں کہ نا ذرا سا بھی کوئی تصویر کا معاملہ جو ہے نا، تو اگر کہیں ایون کہیں ویسے بھی پڑی ہو نا تو اس کو الٹ دیا کریں۔ تصویر کا معاملہ نہ رکھا کریں اپنے گھر میں، کسی بھی قسم، جاندار کی تصویر۔ اب جاندار کون ہے؟ یا تو انسان یا پھر جانور، ٹھیک ہے؟ ابھی کوئی پوچھ رہا تھا نا مجھ سے، شاید مور کی کوئی وہ پوچھ رہا تھا، یا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے چادروں پہ ہاتھی بنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی، تو اس طرح کی چیزیں مت لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اوائڈ کیا کریں اس میں، صحیح؟ تو یہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے، آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے، وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا جنت میں، جہاں ہم، یعنی کون سی زمین ہے یہ؟ تو یاد رکھیں کہ زمین کا جہاں ذکر آتا ہے نا تو وہ ہمیشہ اب یہ بھی تو زمین کا ذکر آ رہا ہے، اوریجنل ارتھ، تو وہ کون سی زمین ہے؟ وہ جنت کی زمین ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا مطلب نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو یہ کنفیوز کر لیتے ہیں کہ جب زمین کے ذکر آئے گا بس ہماری زمین، تو اسی سے لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس زمین یعنی کہ جنت نعوذ باللہ اسی زمین پہ کہیں بنا دی جائے گی، ایسا کچھ نہیں، جنت بنا دی گئی ہے، جنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی تو جنت دکھائی گئی تھی، تو جنت موجود ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ شہیدوں کی روح اور پھر مومنین کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھر رہی ہیں، تو یہاں تو ہمیں نہیں نا، یہ جنت ہے، تو پھر وہ کوئی اور جگہ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کنفیوز نہ ہوا کریں چیزوں کو، اگر آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے نا تو اپنے عقائد کو درست رکھنا یہ بھی دین ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے عقائد کو درستگی پہ رکھنا یہ بھی آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کے عقائد درست نہیں ہیں تو آپ کا دین اور ایمان بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عقائد کی درستی سب سے پہلی چیز ہے دین میں۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومن۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں عرش کے فرشتوں کا، لیکن آگے آئے گا تو میں، کیونکہ ان کی دعاؤں کا ذکر آئے گا نا آگے کہ وہ تسبیح کرتے ہیں، دوبارہ آئے گا ابھی آیت نمبر 7 میں، تو میں وہاں پہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو مومن، جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا، توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی کہ اگر اللہ کی آیات کا انکار، عملی انکار کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ ترقیاں کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں، تو تم متاثر نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ان کو دی گئی مہلت ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی مہلت ملے؟ نہیں چاہو گے نا، تو یہ صرف ان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچے گا نا، تو اب آپ وہ قارون والا واقعہ یاد کر لیں کہ وہی لوگ جو اس کے جیسے بننے کی تمنا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے او شکر ہے ہم ان جیسے نہیں تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی بہت ہائی فائی کسی اور جس کو آپ بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں، بھی کسی بڑی عجیب و غریب قسم کی کوئی پتہ چلا کہ کیا ہوتے ہیں ٹی وی ایکٹر شیکٹر جو چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے وہ، تو اس کا کچھ میں نے سوچا، میں نے کہا نا لوگ نا اس بات کو سمجھتے نہیں کہ پکڑ ہم پر کبھی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو نا اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں تنبیہ کر رہا ہے کہ کبھی بھی دنیا میں جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں نا، اس کامیابی کے پیچھے اپنا دین نہیں گنوانا ہے، اپنی آخرت نہیں گنوانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین دے رکھا ہے، دین کی سمجھ دے رکھی ہے، آخرت کے کام میں لگا رکھا ہے، تو اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اچھا جب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا، یعنی ہم جب قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں، محسوس نہیں ہوتا؟ ہم بالکل غافل ہوتے ہیں باقی دنیا کے معاملات سے۔ تو یہ سب سے خوبصورت نعمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اور قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہ نے بھی جھٹلایا، رحمت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں۔ بس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی دنیا میں دیکھیں اور قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا،
ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا نا، ان کے اوپر عذاب ہوئی، ان کی اللہ تعالیٰ کی سزا ہوئی، اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ، وہ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہیں وہ عرش کے فرشتے، ٹھیک ہے۔ اور فرشتے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ طواف، جیسے آپ دیکھیں ادھر طواف ہوتا ہے نا آپ کے خانہ کعبہ میں، ٹھیک ہے نا، ایک طواف عرش پر ہو رہا ہے اور وہ فرشتے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تسبیح کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم ہر چیز کو اپنے بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو نے بخش دے۔ اور کیا کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ عرش کے فرشتے، اچھا اب یہ ان کے اندر فٹ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، کیونکہ ان کی، آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی دعا مقبول ہوتی ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ، تو ہے نا ان کی جو دعا ہے نا وہ 100% نا مقبول ہوتی ہے، کیونکہ اور یہ صرف اپنے رب کے حکم پر معمور مخلوق ہے نا دنیا میں، جیسے جن ہیں، جیسے شیطان ہیں، جیسے یہ چرند پرند ہیں، جیسے یہ ازدہر ٹائپ چیزیں ہیں، سب اسپیشیز ہیں نا، اسپیشیز، سائنس اسپیشیز بیان کرتی ہے۔ اب سائنس ان اسپیشیز کو کیسے بیان کرے؟ سائنس ان اسپیشیز کو بیان کرنے کے لیے تو اس کو ایمان لانا پڑے گا نا، سائنس ایمان لانا نہیں چاہتی، تو سائنس ایمان نہیں لاتی، تو اس لیے ہم کیونکہ ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ان اسپیشیز کا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا کام ہے کہ ان اسپیشیز کو ہم بیان کریں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر، مومنین پہ، کہ وہ، میں تو چاہتی ہوں، میرا تو دل چاہتا ہے سائنس کو میں دوبارہ سے، سائنس کی بکس کو دوبارہ سے لکھی جانی چاہیے، اگر ہمارے بچوں کے اسکولنگ میں ایک الگ سائنس ہونی چاہیے، جہاں پہ ہم ان اسپیشیز میں ہم جنات، ابلیس اور پھر سب سے بڑھ کر فرشتوں کی اسپیشیز کو بھی شامل کریں۔ اسپیشیز ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں سائنس کتنی کتنی باعث ہے نا، کتنی باعث ہے کہ وہ ہے نا جس پہ ایمان کا معاملہ آ جاتا ہے نا تو وہ اس پہ نظر ہٹا لیتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں اور بندر سے ملاتی رہے گی، حالانکہ انہی کے بعد میں کہتا ہے وہ ایلن سلور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے نا، دنیا میں جو ہے انسان تو وہ ایلین ہے، اور وہ اس کی ہر چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ وہ وہاں پر ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کتنا قیمتی ہمارا ایمان ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا دعا جو ہے نا، فرشتے جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں، صرف ایمان والوں کے لیے، ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ شعور بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فرشتے ایمان والوں کا اور علم والوں کا شعور رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، بہت لمبی ہے، وہ میں کسی اور دن، وہ علم والوں سے متعلق ہے۔ اچھا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو نے بخش دے۔ کس کو بخش دے؟ ایمان والوں کو بخش دے، جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، تو نے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کیسا ہے، تو اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ 700 سال کی مسافت، اتنے بڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسمان افق کو پورا گھیرا ہوا تھا اور ان کے 600 پر تھے۔ جب معراج میں دیکھا تھا تو اس کا کلر بھی ڈیفائن کیا تھا، گرین کلر کے وہ تھے پر، اور ہے نا اور وہ پوری وہ جب ادھر دیکھا تھا نا مکہ میں تو وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اکثر وہ انسانی شکل میں بھی آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، اور ہے نا اس طرح سے تھا کہ وہ اچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت ہی زبردست قسم کے فرشتے ان کے اوپر، اور بہت طاقت والے فرشتے بھی، وہ یاد ہوگا وہ معراج پہ جو سوراخ کیا تھا اپنے ہاتھ سے، تو بہت پاورفل فرشتے ہیں۔
اور نا یہ جو یہود ہے نا وہ ان کو دشمن سمجھتے تھے، اور میکائل جو ہے نا وہ بھی ایک فرشتے ہیں، تو وہ یہود ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کون لے کے آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین لے کے آتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو، مطلب وہ اٹھ گئے وہاں سے نا یہود، کہ اگر آپ میکائل کہتے ہیں نا تو ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ میکائل روزی لے کے آتے ہیں، بارش لے کے آتے ہیں، اور جبرائیل نعوذ باللہ وہ کہتے تھے ہمارے دشمن ہیں۔ قرآن میں بھی کئی جگہ پہ یہ ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں۔ کیوں وہ کہتے ہیں دشمن کہتے ہیں؟ اس نے جواب بھی دیا ان یہودیوں نے کہ یہ کیونکہ عذاب لے کے آتے ہیں قوموں پر، حالانکہ عذاب ضروری نہیں ہے وہ وہی لے کے آئیں، مطلب ڈفرینٹ فرشتے آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب وہ ان کی نا ان سے بھی انات تھا، جبریل امین سے، یہود کا انات ہے، یہ قرآن میں یہ موضوع ڈسکس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اٹھ گیا اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے بڑے الگ الگ آپ کو ٹاپکس نظر کیجیے، کہاں یہود نے کس طرح سے جو ہے نا معاملہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہیں دعا کرتے ہیں، اور حضرت حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حاملین فرشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور ان کا اخلاق اور کردار آپ دیکھیں کہ وہ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر وقت اللہ کی، اچھا ان کا ذکر، ان کا معاملہ سارا یہ کہ ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور بیت المعمور ہے نا جو کہ ان کا سمجھے کہ عبادت گاہ ہے نا، جو جہاں پہ ایک دفعہ اگر کسی نے سجدہ کر لیا نا، عبادت کر لی، تو اب قیامت تک اس کی باری نہیں آنی ہے۔ اتنے سارے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے، یہ کنفرم بات نہیں ہے، مطلب وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہاں ہے، اس کے عین اوپر بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، مگر ہے اللہ کے، یعنی یہ 100% ہے کہ بیت المعمور فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، یعنی فرشتے ویسے بھی، اچھا فرشتے ویسے بھی سارے وقت عبادت ہی کرتے ہیں، سارے وقت تسبیح کرتے ہیں، پلس ان کا عبادت خانہ میں، اور عبادت میں وہ اسپیشلی سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ معاملہ ہے، اور پھر مزید وہ دعا کرتے ہیں۔ اب یہ ساری دیکھیں دعا فرشتوں کی آ رہی ہے کہ ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشگی والی جنتوں میں لے جائیں، یعنی سب کو اکٹھی کر دیں، فیملیز کو اکٹھی کر دینا اللہ تعالیٰ جنت میں، انہیں برائیوں سے محفوظ رکھ۔ کتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں نا کہ ان کو برائیوں سے محفوظ رکھ۔ حق تو یہ کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ ٹاپک ہے۔ اچھا اب میں آگے چلتی ہوں، جو سورہ مومن میں جو ذکر آتا ہے نا جس رجل مومن کا، وقال رجل مومن، وہ یہاں پہ کرتے ہیں، آیت نمبر 27 سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پیچھے تو وہ فرعون کا معاملہ چل رہا ہے، 27 سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جس پہ نام ہے، سورت کا جو نام ہے، اور آپ دیکھیں کہ بڑے خوبصورت ہے۔ چلیں ہم آیت پڑھتے ہیں، پھر یہ ہم پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قال موسیٰ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ جب آپ کی کوئی بھی بہت زیادہ آپ کی مطلب جسے کہتے ہیں کہ آپ کو چیلنج کرے، آپ کی نفی کرے، آپ کو آپ کے دین کے لحاظ سے، تو یہ آیت آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر ہے 27، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور اپنے تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک؟ یعنی کوئی بھی آپ کو آپ کے دین میں چیلنج کرے تو یہ آیت جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بڑی آپ کے لیے جو ہے نا یوزفل ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے کیونکہ وہ دھمکیاں دے رہا تھا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت قال رجل مومن، اس وقت جو ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کے آئے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے۔ اب آپ دیکھیں ظالم بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق بلند کرنا کیا ہے؟ جہاد ہے، اور یہ کلمہ حق بلند کیا ہے یہ اس مومن رجل نے، اور اس کو اللہ ٹائٹل دے رہا ہے کہ وہ مومن ہے۔ اچھا اب اس کا ایمان لانا کچھ پتہ نہیں کب لایا، اور یہ خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ فرعون کے خاندان میں سے تھا، قبطی تھا، فرعون کے خاندان میں سے تھا، اور درباری بھی تھا،
کیونکہ دربار میں تھا نا، ٹھیک ہے. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، یعنی اس نے اپنے ایمان کو ظاہر بھی نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو مومن کا ٹائٹل دے چکے ہیں. سبحان اللہ. ایمان تو وہ ہے نا جس کو اللہ قبول کرے، جس کو اللہ ٹائٹل دے، جس کو اللہ ایکسیپٹ کرے. ایمان وہ نہیں ہے جس کو ہم یا ہمارے آس پاس کے ہمارے جیسے لوگ ایکسیپٹ کریں. ہم جب کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہوں، ٹچ مومن ہیں، ہمارے آس پاس کے بھی اسی ٹائپ کے مومن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں تم بھی مومن ہو، میں بھی مومن، تم بھی مومن ہو، میں بھی تمہارے جیسا مومن، سب ایک جیسے مومن اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ ہمارے ارد گرد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا کام اچھا چل رہا ہے تو اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ایمان والے ہیں. اچھا ایمان تو وہ ہے نا جس کو اللہ اس پہ سند ڈال دے کہ ہاں یہ پکا ایمان ہے، اور جس کو اللہ قبول کر لے، ہے نا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اللہ قبول کرے. ایمان وہ نہیں ہے جس کو لوگ قبول کر لیں یا جس کو حکومت آپ کی قبول کر لے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ٹھپا لگ گیا جی اسلام کا، یا جس کو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کر لیں، ہاں ہاں بہت اچھا اسلامی ہے، بہت مسلمان ہے، یا مسجد والے قبول کر لیں. اللہ کی نظر میں جو مومن ہے، چاہے وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے، چاہے اس کو کوئی مومن مان بھی نہیں رہا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے مومن کہے. آپ دیکھیں یہ کوئی بھی اپنے اوپر اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کو کوئی مومن نہیں سمجھ رہا، اور آپ نے ایمان کو چھپا کر ایمان کا ساتھ بھی دے رہا ہے، نبی کا ساتھ دے رہا ہے. یہ ایک الگ ہی انوکھا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے، اور جو وقت کا نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وقت کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے. آپ دیکھیں اپنی بڑائی بھی نہیں. اچھا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑا سا بھی کوئی اچھا کام کر لیں، ایون دین کا یا کوئی نیک کام کر لیں، ہم چاہتے پہلے ہمارا تو پہلے ہو جائے نا نشر، ہمارا سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، ہمارا اسٹیٹس لیں، ہم پہلے آگے آئیں. ایسا ہی لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کو اپنی پرواہ نہیں ہے. یہ جو شخص ہیں یہ بس چاہتے ہیں کہ نبی کا ساتھ دے جاؤں. سبحان اللہ. بڑے میں بتانے سے مجھے لگ رہا ہے میں قاصر ہو رہی ہوں، میں کیا میری فیلنگس جو ہے نا، میں فیلنگس بھی نہیں سمجھا سک رہی کہ میں، یعنی ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے ان کا رب ان کے رب سے تعلق ہے، اور ان کو نہ اس سے پرواہ ہے کہ بھئی دنیا میں لوگوں کو بتاؤں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھوڑا سا میں اپنے نمبر بڑھا لوں، ان کے ساتھ ان کو بتا دوں چپکے سے جا کے، دیکھیں میں بھی مان لیا. کچھ بھی نہیں ہے. ان کا اپنے رب سے بڑا گہرا معاملہ ہے. ان کا ایمان رب جانتا ہے اور یہ اپنے رب کو جانتے ہیں. ایسا ہے ان کا ایمان. سبحان اللہ. تو کہہ رہے ہیں اب فرعون کو قائل کریں. اور آپ دیکھیں بڑا اچھا طریقہ تھا ان کا. شاید یہ اوپن کر دیتا تو جیسے جادوگروں کو سزا دینے کا ارادہ شو کیا تھا نا یہ فرعون نے، تو ہو سکتا ہے ان کو بھی کہتا تو ہے نا. لیکن آپ دیکھیں چھپا کر اپنا کام کر رہے. یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے ایسے ماحول میں، ایسے معاملے میں جہاں پہ کوئی بھی ایمان قبول کرنے پہ آ نہیں رہا، نہ ایکسیپٹ کرنے، نہ دلیل ماننے کو تیار ہے. اب فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ رب اللہ ہے. یعنی یہ کوئی قتل کرنے والی بات ہے؟ یعنی عقل سے دیکھیں وہ کر رہا ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کے آیا ہے. اب اگر وہ جھوٹا ہے، ایک بات ہے، چلو تمہاری بات اگر مان لے، وہ سمجھانے کا انداز سے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر ہے. مطلب تم کیوں قتل کر کے خواہ کا گناہ سر پر لے رہے ہو اپنے، اور برائی بھی لے رہے ہو. بھئی اگر وہ جھوٹا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جھوٹا تھوڑی دنوں میں ثابت ہو جائے گا، تھوڑا صبر کر لو، ٹھیک ہے. اور اگر وہ سچا ہوا، اصل بات تو یہاں پہ، اگر وہ سچا ہوا تو جس عذاب کا وہ وعدہ کر رہا ہے نا، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا. پھر کیا کرو گے؟ اللہ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں اللہ اپنے دین اور اپنے دین والے کی مدد ایسے کرتا ہے کہ فرعون کے دربار میں اسی کے درباریوں میں سے ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والا کھڑا کر دیا. واہ. اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے. اب یہ بھی مومن ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور قوم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تو آج تو بادشاہت تمہاری ہے اس زمین پر، کیا زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں کچھ دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیں تھوڑا سا مائلڈ، تھوڑا سا دفاعی انداز کہ بھئی جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہی بول رہا ہوں نا. ایسے لگتا ہے کہ یہ درباری بھی یہ کوئی نا اپنا اسٹیٹس رکھتا تھا، ہے نا. ایسے ہوتے نا بعض، مثلا صدر کے سامنے وزیر اعظم اگر کہے تو صدر کہے گا کہ وزیر اعظم بھی کہہ رہا بھائی اس کی بھی تھوڑی تو سننی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. انہیں تو ڈیل کر لوں گا، انہیں کیسے ڈیل کروں، ٹھیک ہے.
تو اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز عذاب نہ آ جائے جو ان پچھلی امتوں پر آئے. یعنی اس کو پتا تھا پہلی امتوں کے ساتھ کیا معاملہ، بڑا پڑھا لکھا تھا، علم رکھتا تھا، دین کا علم اور شریعت کا علم رکھتا تھا، تاریخ کا علم رکھتا تھا، ساری قوموں کا علم رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا. جیسے امت نوح اور عاد و سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا. اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا. مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے، یعنی آخرت کا بھی ڈر ڈال رہا ہے کہ اس دن تو بس سب بھانکے جا رہے ہوں گے نا، تو آخرت کا ڈر اپنی قوم میں ڈال رہے ہیں. اب تبلیغ کا انداز کتنا خوبصورت. جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کے آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں. اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جد امجد سے بھی یعنی تصحیح کر رہا ہے. اور جو بغیر کسی سند کے ان کے پاس اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بڑی ناراضگی کی بات ہے. یعنی بحث و مباحثے کرتے ہیں اور پیغمبروں کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی کی بات ہے. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے، اب اس کا سب کا جواب کیا دے رہا ہے فرعون؟ وقال فرعون یا حامان، یہ اس کا کوئی وزیر تھا تو اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ ایک بلند عمارت بناؤ، حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ اس میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازے تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں، بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے، استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یعنی کس طرح سے اس نے جواب دیا. اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی دیں اور راہ سے روک لیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ فرعون پر تبصرہ کر رہا ہے کہ فرعون کو اپنی برائیاں بھلی لگتی تھیں. اسی طرح انسان بھٹکتا ہے نا، اگر اس کو بری لگے تو یہی تو ایمان ہے. اگر برائیاں بری لگنے لگ جائیں تو یہ تو ایمان ہو گیا. اور لیکن برائیاں اچھی لگنے لگیں، گناہ اچھے لگنے لگ گئے، اللہ کی نافرمانی کے کام اچھے لگیں، تو پھر چیک یور ایمان. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بڑا متزلزل ہے. کبھی بھی کسی بھی زندگی میں کبھی بھی کسی مرحلے پہ آپ کو لگے نا کہ یہ اللہ کی نافرمانی، یہ جو ہے نا گانا بڑا اچھا گا رہی ہے، یا یہ دیکھو تیار ہو کے کتنی اچھی لگ رہی ہے، بے پردہ ہو کے کتنی اچھی لگ رہی ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ایمان متزلزل ہو گیا ہے. یعنی آپ کو برائی میں اگر کوئی خیر نظر آنے لگ جائے، اگر آپ کو برائی میں کوئی خوبصورتی نظر آنے لگ جائے، سمجھ لیں کہ ایمان متزلزل ہو چکا ہے. ریویو یور ایمان، تجدید کریں پھر اپنے ایمان کی. استغفر اللہ، بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے. اور اس ایماندار شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بات جو ہے نا. اور آپ دیکھیں یہ مسلسل ہدایت دیتے جا رہا ہے اور بتاتا جا رہا ہے کہ نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کیونکہ ان سے ایک اناد والا معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر وہ تھے بھی اسرائیلی، تو اب قوم کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اس پر نہیں آنا چاہ رہی تھی، تو کہا کہ تم ٹھیک ہے میری پیروی کر لو، خود بھی تو ایمان لا چکے تھے، تو میں بھی تمہیں، مطلب دوسرے لفظوں میں کہ میں بھی جوڑوں گا ادھر سے ادھر ہی تمہیں، تو تم میری مجھے بھی تو دیکھو، میں بھی تو ایمان لے آیا ہوں ان پر. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے. اور تبلیغ کا اہم نقطہ کہ میں ہوں فرعون کے درباریوں میں سے، لیکن تم فرعون کی نہیں، میری پیروی کرو. ٹھیک ہے نا. اور یہ اے میری قوم، یہ دنیا تو ہے ہی فانی، اور یہ قرار ہمیشہ گھر تو آخرت کا ہے جس نے گناہ کیا. یعنی دنیا تو ساری کی ساری آزمائش ہے، اصل گھر تو آخرت ہے. جس نے گناہ کیا تو اسے برابر کا بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں بے شمار روزی پائیں گے. جنت اور دوزخ کا اس کو کانسیپٹ تھا. اے میری قوم، کیا یہ بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو. یعنی کہ میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو نہیں واپس تمہارے دین میں آ جاؤں. تو اگر تمہارے دین میں آ جاؤں گا میں تو پھر تو دوزخ کی طرف چلے جاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا. تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والا معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں. یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے یقیناً اہل دوزخ ہیں. بس آگے چل کر، ابھی تو تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات، لیکن آگے چل کر ایک قوم تم میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے. ٹھیک ہے نا. بار بار تکرار کے ساتھ، پوری ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ یہ اپنی قوم کو تبلیغ دین کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا.
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے وہ یہ اس میں رول پلے کر رہا ہے، وہ یہ سمجھا رہا ہے. سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام بدیوں سے محفوظ کر لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، یعنی انہوں نے کچھ پلان کر رکھا تو ہوگا اس کے لیے، اور فرعون والوں پہ بری طرح کا عذاب الٹ گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے قوم اپنی ہو، چاہے وہی قوم ہو، لیکن اگر ایمان ویسا والا نہیں ہے تو پھر انجام ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی ان کو بچا لیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر دوزخ کی جو آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس طرح جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو. تو یہ جو ہے نا یہ اس پہ دلیل بھی ہے عذاب قبر پر، کہ قبر میں ہر صبح شام عذاب دیا جاتا ہے نا، اور وہ دوزخ کی طرف کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے، دروازہ، تو ان کو دوزخ کا جو ہے نا، تو عذاب قبر جو ہے نا وہ برحق ہے، حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس آگ پر برزخ میں یعنی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، جس سے عذاب قبر کا اثبات ہوتا ہے. صحیح. تو یہ وہ ہے بات جو آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ یہ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بسم اللہ، سمجھ آ گئی بات کہ اس عذاب قبر کی بھی دلیل ہے یہ آیت، اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. تو یہ سورہ مومن میں جو ہے نا مینلی یہ واقعہ تھا. تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں، باقی جو ہے نا سورہ حامیم سجدہ پہ آ جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اتاری ہوئی ہے میرے بہت مہربان اور بڑے رحم والے رب کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے. پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ موڑ لیا، یعنی کہ اس میں جو ہے جنت کی خوشخبری ہے اور دوزخ کی جو ہے نا وہ دوزخ سے ڈراوا ہے. لیکن اکثر لوگ یعنی کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس قرآن کا، مگر اکثر لوگ جو ہے اس کو مانتے نہیں. اور انہوں نے کہا کہ تو جس طرف بلا رہا ہے ہمارے تو دل اس سے پردے میں. یہ مشرکین جواب دیتے تھے کہ نہیں، ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے، ہم نہیں آ سکتے، ہم پر تو مہر لگی ہوئی. خود ہی کہتے ہیں ہم نہیں آ سکتے. اچھا، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں نہیں ہم تو پکے ہو گئے ہیں، ہماری تو اپنی اتنی بڑی تعلیم ہے، ہم تو خود بہت بڑا جانتے ہیں، ہم اب نہیں آئیں گے. یعنی جب آپ منہ سے جب یہ بات کہہ دیتے ہیں نا تو پھر بڑی غلط بات ہے جو آپ کہتے ہیں. مطلب منہ سے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہم جو ہے برائی میں ہی رہیں گے اور اچھے کام کی طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ بڑا خوبصورت ہے آیت نمبر 9 میں کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے. اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ کاٹ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس میں رہنے والوں کی غذائیں بھی تجویز کر دی، اور صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے آتے ہیں. یعنی کہ اس زمین کو رہنے کے قابل اللہ نے بنایا، ورنہ یہ زمین بھی مارس یا نیپچون ٹائپ ہی تھی، یہ بھی ایک سیارہ تھا بنجر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا یہ پہاڑ رکھے، پھر غذاؤں کی تجویز کہ کون سی غذا کس کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے سسٹم کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اور ہر ایک کی اپنی اپنی غذا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی نیوٹریشن ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا علاقہ ہے، ہر ایک کی مطلب بحری ہیں، کچھ لوگ بحری، کچھ اسپیشیز بحری ہیں، کچھ بری ہیں، اور کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا. معاملہ سب اپنے مدار میں چل رہے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سب اپنے مدار میں. تو اس زمین کو رہنے لائق بنا، جیسے ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا زمین کو فرش بنا دیا، تو رہنے لائق اللہ نے بنایا. وہ جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا مارس پر اور نیپچون پہ اور چاند پہ کہ زمین کے آثار، اور وہ ڈھونڈ کے آتے بھی ہیں پانی مل گیا ہمیں، یہ ہو گیا وہ، مگر وہ زمین وہ رہنے کے قابل ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ بنجر ہے. صرف پانی سے فرق نہیں پڑتا نا، وہ وہاں پہ تیر رہے ہوتے ہیں، تیر سکتے ہیں، انسان جا کے چل نہیں سکتا. تو سب کچھ اگر چلیں کر لیں تو بھی آپ کیسے اسپیس شپ میں زندگی گزاریں گے کیا؟ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کتنے بھی ایڈوانس ہو جائے کہ ایسی آپ کو کہا جائے کہ جی اس گھر کو چھوڑ دیں اور آپ ایک جہاز میں جا کے بیٹھ جائیں. اب آپ نے 6 سال جہاز میں گزارنا ہے، کیا یہ پاسبل ہوگا؟ نہیں ہوگا نا.
تو اسی طرح سے مطلب ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس زمین کو یا کسی بھی جگہ کو رہنے کے لائق اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس زمین کو. اور آپ دیکھیں ایک اور چیز، یہ زمین اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پہ عطا کر دی، انعام کے طور پہ عطا کر دی کہ یہاں پہ تمہارے اور کچھ نہیں کرنا، بس تم میری عبادت کرو. اور وہ جو جنت کی زمین ہے نا، اس کے درخت آپ نے خود لگانے اپنے ہاتھوں سے، اس میں اپنے اعمال جو ہے نا، کچھ اعمال ٹائپ اس میں دیکھیں ہم ایسے ہی آٹومیٹکلی منہ اٹھائے آ جاتے ہیں زمین پہ، یہی کہوں گی نا، منہ اٹھائے آ جاتے ہیں. ہم نے تو نہیں نا مطلب نہ اللہ نے ہم سے پوچھا کہ تم کدھر جانا پسند کرو گے، کب آؤ گے، اس طرح سے نہ ہم نے کچھ بتایا. ٹھیک ہے، تو ہم ایسے ہی آ گئے. اب اس زمین پہ ہم زیادہ تر جو ہے نا مطلب اپنی بہت ساری چیزوں میں، یعنی رہنے، کس کے گھر میں کون ماں باپ ہوں گے، بہت ساری چیزوں میں ہم اپنی چوائس نہیں رکھتے، مگر جنت از آر چوائس، جنت میں بھی آر چوائس. ٹھیک ہے، اگر ہم اس زمین پر رہتے ہوئے سرکمسٹانسز کوئی بھی ہیں، آزمائش ہے نا، کسی کی کوئی سرکمسٹانسز ہے، کسی کے کوئی سرکمسٹانسز ہیں، سب کی آزمائش ہو رہی ہے. مطلب یہ بھی آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی اس سرکمسٹانسز وہ والی آزمائش زیادہ اچھی ہے، اس میں چلو ہم ہو جاتے تو ہم ذرا زیادہ سرخرو ہو جاتے، وہ تو کتنے وہ تو بڑا اچھا چل رہا ہے بھائی، اس کی آزمائش بڑی اچھی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اچھا یہ بھی اللہ کو پتا تھا کہ کس آزمائش سے آپ گزر سکتے تھے. لٹرلی میں اس پہ پوری ڈیبیٹ کر سکتی ہوں اس پہ. مثلا اگر میں اپنے آپ کو، تو مجھے پتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے میرے لیے تجویز کیا ہوا نا، وہ میرے لیے پرفیکٹ ہے. مطلب نہ صرف یہ نعمتیں بلکہ آزمائشیں بھی پرفیکٹ ہیں، ریئلی. بیکاز آئی نو، جب میں دوسروں کی دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ شاید یہ والا معاملہ ہوتا تو میں شاید سروائیو نہیں کر سکتی تھی. یہ والی ٹھیک ہے، میں تو اکثر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ والی ٹھیک ہے، بیسٹ ہے، بہت اچھی ہے. ہاں یس، کسی جاندار سے کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ انسان یعنی اتنا ریلیکس اس میں، تو سرکمسٹانسز کو الزام نہ دیں کہ ایسے اچھا ہو جاتا تو ہم یہ کر لیتے، یا یہ والی چیز ہوتی ہے، یہ والے ماں باپ ہوتے تو زیادہ صحیح ہوتا تھا، یہ والے بچے ہوتے تو زیادہ صحیح تھا، یا یہ والے ہسبینڈ ہوتے تو زیادہ صحیح. نہیں، اب اس کو نہ الزام دیں، اس کو چھوڑیں کہ کیا ہونا تھا ہو گیا جو ہونا تھا. اب آپ جنت اپنی اچھی بنا لیں، وہاں کی فیملی کی سلیکشن آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہاں پر آپ کو کون سا گھر چاہیے، بالا خانے، سب کچھ بتا دیا. وہاں کی آپ کی سلیکشن ہے، وہ آپ کی سلیکشن پہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تقدیر کا معاملہ نہیں آنے والا. یہاں پہ تقدیر بعض چیزوں میں آ جاتی ہے نا بیچ میں، وہاں تقدیر نہیں. وہاں کی یعنی جنت میں آپ اپنی تقدیر خود لکھیں گے. جنت کا محل آپ اپنے لیے، یا گھر یا خیمہ، وہ آپ خود لکھیں گے اپنے لیے. یہ سمجھیں آپ. یہ تقدیر کا معاملہ تو یہاں تک ہے نا بھائی، وہاں پر نہیں ہے. تو وہاں کے لیے پھر تیاری کر لیں. اور وہاں کا یہ کہ یہاں پہ ہم نیک اعمال کر جائیں، اچھے کام، جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، جو بھی بھائی اس سے تو پکڑ نہیں ہے نا. بلکہ میں نے دیکھا جو نیک اعمال کرنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. میں اس بات پہ بہت زیادہ میں اس پہ ایمان رکھتی ہوں کہ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، میں نے دیکھا اللہ کی اس کے ساتھ مدد زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ اس کو جو ہے نا اور اپنے قریب کرتا بھی ہے، اور اللہ اس کے مسائل بھی دور کرتا ہے، اللہ اس کو آسانیاں دیتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے اس کی دنیا کی زندگی ایک سارٹ آف جنت نما بن جاتی ہے. جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو دین کی طرف آ جاتا ہے، وہ بہت ساری خباثتوں سے اور بہت ساری پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے. میں صحیح بتا رہی ہوں اس بات کو. تو یہ بات یہاں پہ ہے کہ نا، اور پھر جس دن یہ لوگ بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. میں نے یہ بات بھی آپ کو بتا دی تھی کہ انسان کی زبان تو چپ ہو جائے گی، کان، آنکھ اور کھالیں سب گواہی دیں گے. اور یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی. وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. یعنی کھال کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے گا. اور آپ کو پتہ ہے جہنم میں جب انسان کی کھال جل جائے گی نا، تو اس کے کھال چینج کر کے دوبارہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اس دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ ایک وقت تک ہوتا ہے، پھر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. وہاں پہ نہ موت ہے نہ بے ہوشی ہے، ہاں کھالوں کی تبدیلی ہے. استغفر اللہ. اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو. پھر وہی جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے دلی دوست. یہ جو دل کی جو زمین ہوتی ہے نا،
اس پہ آپ کا اچھا اخلاق اثر کرتا ہے. دشمن کی دل کی زمین پر آپ کا اچھا اخلاق اثر کرتا ہے. جب آپ اچھی بات اثر کرتی ہے، اچھی بات کا بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے. تو یہ ہے 33 34. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بات زبان سے اچھی نکالنی چاہیے. اور آپ کو دیکھیں، میں اپنے معاشرے میں دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگر میں کہوں نا کہ معاشرہ پستی میں کس جا رہا ہے، یہ اس ٹاپک پہ جا رہا ہے. لوگوں کو بات اچھی کرنی نہیں آتی، ٹریننگ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. مطلب اچھی بات زبان سے، یعنی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے، یا کسی کی خوشی پہ خوش ہونا، یہ سب اچھی باتوں میں آ جاتا ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دینا. ابھی آگے شورا میں مشاورت کا بھی ہے، وہ ہمارے اندر سے ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اچھی بات اور اچھا اخلاق ایسا اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے کہ جس کے درمیان دشمنی ہوگی نا وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. یعنی بعض چیزیں آپ تلواروں سے اور تیروں سے نہیں کر سکتے، مگر آپ اچھے زبان سے اور اچھے اخلاق سے آپ دل جیت سکتے ہیں. اور اصل میں فتح دل کا جیتنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو مکہ کی فتح ہوئی تھی، فتح مکہ ہوئی تھی، اس میں دل جیتے تھے تو ہے نا، باقی تو معافی ہوئی تھی. کوئی مکہ میں جا کے کب تیر چلے تھے، کب کوئی ہے نا تلواریں چلی تھی، عام معافی اور دل جیتے جا رہے ہیں، دیٹس آل. اور یہ فتح مکہ. فتح مکہ یعنی بغیر تلوار. آپ نے فتح مکہ کا سنا ہی ہوگا، وہ اتنے بڑے وہ تھا، پڑاؤ ڈالا گیا تھا اور وہاں پر نا سب کی آگ روشن، اور ابو سفیان نے دور سے دیکھا تھا کہ بھئی یہ اتنے سارے لوگ آ گئے، اب تو فتح مکہ. اور اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا تھا. مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے ابو سفیان گیا تھا، اور وہ جو ہے ان کا سردار تھا نا، تو ان کا بہت بڑا سردار تھا. اور ہے نا یا تو خالد بن ولید ہوتا تھا، یا پھر یہ ہوتا تھا سپہ سالار ہوتا تھا فوجوں کا، ٹھیک ہے نا. تو وہ گیا تھا اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھپتے چھپاتے گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، پکڑ کے لے گئے کہ نا یہ آ گیا، کیوں آیا بھائی. وہ سمجھے شاید جاسوس کے، تو انہوں نے کہا نہیں میں ملنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب اس نے فرمائش کی تو حضرت عمر نے روکنا چاہا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آنے دو. خیمے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اگلے دن فتح مکہ ہونی تھی. اور ابو سفیان گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا. ایسے فتح مکہ ہوئی تھی. اب جب اسلام ہی قبول کر لیا، اور آپ کے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں کوئی پناہ بھی لے لے تو پھر، یعنی اتنا ٹرسٹ اور اتنی حکمت عملی اور اتنی سیاست زبردست انداز میں جو ہے نا فتح مکہ ہوئی تھی کہ وہ پناہ گاہ بنا دیا گیا ابو سفیان کا جو گھر ہے. اور اس کی بیوی کو بھی معاف کر دیا گیا. وہ بھی لرزتی ہوئی آئی کہ اب کم از کم جو ہے حضرت حمزہ کا وہ کھایا تھا نا، استغفر اللہ، کلیجہ، تو ہے نا وہ جو ہندا جو تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عام معافی ہے. تو اس نے اسلام قبول کر لیا. معافی واز دا اسلام کی قبولیت کا ایک ٹول بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے وہ جو ہے نا انسان سیکھے ادھر سے. اور اب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں. اور مادہ ہے ہمیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مفاتیح الغیب ہیں 5 جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ان میں سے یہ آیت ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے ہے کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیوں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پہ کھل جائے گا. اور یہ کہ ایسے ایسے حقائق، ایسی نئی نئی سچائیاں آئیں گی کہ جو آپ کو جہاں جب رکھیں گے نا، تو پھر ہے نا آپ کو لگے گا کہ قرآن اور حدیث کی سچائی اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سامنے لے کے آئے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج وہی دور، اسی دور میں ہم زندہ ہیں جہاں پہ سائنس جو چیز پروف کرتی ہے نا نئی، اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا اینگل اسلام سے مل جاتا ہے. اور وہ اپنا کچھ نکالتی ہے، اصل میں ہمارا اسلام سچا ہو کے ثابت ہو جاتا ہے. یہ اصل میں یہ آیت اسی کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہم نے اپنے آگے تاریخ مسلمان کیا کریں، مسلمان نہیں کر رہے یہ کام. یہ تو مسلمان تو اپنے آگے تاریخ کی کتابیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان کہہ رہے نہیں، ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے 4 ائمہ کرام ہیں، 4 فرقے ہیں، پھر ان میں سے کس کا فرقہ کون سا ہے. مسلمان ابھی تک اسی میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ تاریخ سے، اچھا مسلمانوں کی غلطی کیا ہے، وہ تاریخ سے دین سیکھ رہے ہیں. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا تاریخ سے دین سیکھو، کہا اللہ نے نہیں کہا نا. اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن سے سارا کا سارا علم تو قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور سارا کا سارا حساب بھی قرآن سے ہونا ہے، حدیث سے ہونا ہے، ٹھیک ہے. تاریخ سازی سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. تاریخ کی کتابیں لوگ لکھتے ہیں، آپ کہیں بھی لکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں. آج کچھ عرصے کے بعد ہماری جنریشن جو مطالعہ پاکستان پڑھے گی یا کچھ بھی، تو وہ جو لکھی ہوئی لوگوں کی ریٹن بکس ہوں گی، جو بھی بکس ہوں گی، ٹھیک ہے.
لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے. اچھا ہم نے کیا کی کہ ہم نے قرآن کو صرف رٹا, اس کو سمجھا نہیں, یا پھر اس کا حفظ کر لیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, اور ہم نے یا پھر ہم اس کو دم کے لیے یا نا اس کی استغفر اللہ بخشنے کے لیے تعویذ, ہاں میں وہی کہنے چاہ رہی تھی کہ تعویذ بھی لوگ بناتے ہیں اکثر و بیشتر قرآن کا نا, اور بخشنے کا بالکل یہ بہت امپورٹنٹ کہ ہم نے کہ بخش دیا جائے, یا پھر یہ کہ جادو ہو گیا ہے تو توڑ کر دیا جائے, یا بھائی زیادہ کوئی ہاں دلہن کے سر پر, ہم نے یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی نا, ایون ابھی بھی اسٹل. مغرب ہماری کتابوں پر, ہماری کتاب حدیث اور قرآن, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے خود پڑھا تھا کہ جب میں کیونکہ نیوٹریشن میں تھی تو میڈیکل, اب آکسفورڈ کی وہ جو پروفیسر تھی پینلب جانسٹن, اس نے میڈیسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی, اور اس ریسرچ کے لیے اس نے پوری عربی سیکھی, عربی سیکھ کے, اور ساری میڈیسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پروف کر دی کہ سب بہترین ہے. وین آئی واز ٹیچنگ, میں تھوڑا ٹیچ بھی کیا تھا اور میں اسٹڈی کر رہی تھی, تو مجھے اس وقت پتہ چلا تھا, پھر میں نے اس کی ساری ریسرچ منگوائی تھی, اور وہ سارا پھر میں نے, اور میری بھی کافی ریسرچ ہے وہ ابھی بھی پڑھی ہوگی کہیں. تو وہ لوگ ہمارے دین کو کس طرح لے رہے ہیں اور ہم اپنے دین کو کس طرح لے رہے ہیں, یہ بتانے کا مقصد ہے. وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اچھا بھائی وہ اپنی اس میں آرگینک, اب آپ دیکھیں جا کے مغرب میں وہ اپنی فوڈ میں آرگینک چیزیں لا رہے ہیں, وہ اپنی فوڈ کو آرگینک بنا رہے ہیں, اور ہم جو ہے فارمی بنا رہے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ وہ میڈیسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ڈائٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کر رہے ہیں. پھر ملیں گی, پھر ہمارے ٹھیک ہے جادو کا علاج وہ ہو جائے گا, اور کچھ نہ کچھ ظاہر سے شفا ہے, کچھ نہ کچھ شفا بھی مل جائے گی, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. ہم حافظ کر رہے, اس کو ہم پڑھ نہیں رہے, نہ عمل کر رہے ہیں, تو پھر اب ہم جو ہے مروب ہوئے جا رہے ہیں اور لوگوں سے, اور ہم سے کوئی مروب نہیں ہو رہا. ہم تو غلام ہوئے پڑے ہیں, ہم تو اور لوگوں کے غلام ہیں. یا پھر فرقے, یا پھر ہم جن چیزوں پہ, آپ دیکھیں ہمارے ٹاپکس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی دنیا کہاں گئی ہے اور ہم ان ٹاپکس کے اوپر پڑھے ہوئے. تو اس جنریشن کو تو قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے, سمجھنے, اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ تو بہت ماڈرن بک ہے, آپ کو ماڈرن بنا دیتی ہے. یہ تو بہت زبردست کتاب ہے, آپ کے جو ہے نا آپ کی زندگی آپ بدل کے رکھ دیتی ہے, آپ کا دل بدل کے رکھ دیتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہو سکتی ہے جو دل بدل سکتی ہے. یہ کتاب دل بدل سکتی ہے, زندگی بدل دیتی ہے. تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ سورہ شعراء من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین کاف. اللہ تعالیٰ جو زبردست اور حکمت والا ہے, اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا. آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے. یعنی وہی کا معاملہ, ایک صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کی کیفیت پوچھی, تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز میں آتی تھی, اور یہ کیفیت مجھ سے سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی. کبھی جب یہ ختم ہو جاتی تو مجھے یاد ہو جاتا تھا. کبھی فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا کرتے, جیسے میں نے بتایا دایا قلبی کی شکل میں آتے تھے, کبھی اور کسی انسانی شکل میں بھی آتے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام, اور وہ مجھ سے کلام کرتے, اور جو وہ کہتے تھے میں یاد کر لیتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے, اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے بہہ رہے ہوتے تھے. تو بڑی سخت کیفیت, کہ اللہ کا کلام تھا نا, تو اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتر رہا تھا. اور یہ بہت یعنی وہی ہے نا, وہی اس طرح سے. اور ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں, یہ کیا پڑھ رہے ہیں, ہم وہی پڑھ رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہے نا میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم ہے نا اس بڑائی کے ساتھ نہیں پڑھتے شاید, وہی اس کی بڑائی کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ اللہ کا کلام, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے. کون سی تھی؟ سورۃ طٰہٰ میرا خیال ہے, سورۃ طٰہٰ میں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو قرآن جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کا ہے نا, اور آپ کی نا پوری باڈی کا, آپ کے اندرونی حالات, آپ کی جو ہے نا اندر سے آپ صفائی ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی پہ اس کا اثر ہوتا ہے.
بظاہر لگتا ہے کہ کیسے ہوگا کیا، لیکن وہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں ایسا. میرے تو بہت ہی اس کے ساتھ، میں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں، میری ہر چیز ابھی آج کل میں بہت زیادہ قرآن پڑھنے میں زیادہ بزی ہوتی ہوں نا، تو اب ظاہر ہے زندگی کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں، دنیا مطلب فیملی بھی لگی ہوئی ہے ساتھ میں، تو ان کا پیٹ میں کچھ کھانا بھی ٹھونسنا ہوتا ہے، تو اس کے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے کام بھی. لیکن میں نے دیکھا میرے کام سارے سہل انداز میں ہو رہے ہیں، اور میں اپنی فقط اسی پہ جمی ہوئی ہوں، لیکن باقی چیز بھی بہترین انداز میں، سب چیزیں بہترین انداز میں چل رہی. تو میں اکثر میں غور کرتی ہوں، روز کے دن کو میں غور کرتی ہوں، ان کا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے بہت زیادہ کچھ ایفرٹ کیے، مگر سارے کام بہترین انداز میں ہو رہے ہیں. میں تو اپنی ایک ہی کتاب میں جڑی ہوئی ہوں، میں تو ایک ہی کتاب پڑھ رہی ہوں بیٹھی ہوئی، اور نا باقی سارے کام اللہ تعالیٰ تو ہی سنبھالے بیٹھا ہے. تو یہ کتاب ہے ایسی کہ آپ اس کتاب کو سنبھال لیں، اللہ آپ کو سنبھال لے گا. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تو آپ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یعنی کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ لوگوں کو ایک ہی امت بنا دے، لیکن وہ یہ اس کی اسٹائل نہیں ہے، اس کو یوں سمجھیں. ٹھیک ہے نا، کہ لوگ زبردستی دین میں آئیں. ٹھیک ہے نا، لوگ بائی چوائس دین میں آئیں، یہ اللہ کو پسند ہے، اور اسی پہ اجر بھی ہے. ٹھیک ہے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے پاس اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد اور بحث کی وجہ سے. اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پائی گئی نہیں ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا تھا. یعنی ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے تفرقے والوں کو اور اختلاف والوں کو بھی. یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اگر ان کو ابھی پکڑ نہیں آ رہی تو آپ دیکھ لیں قرآن میں آیت کتنی واضح ہے کہ ان کو ایک ڈھیل ہی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب اور اس میں آپ دیکھیں ویسے تو مخاطب اہل کتاب ہیں، لیکن پڑھا تو سنایا تو ہمیں جا رہا ہے نا. تفرق ہے کہ ہماری قوم میں نہیں ہے کیا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ نا علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. دیکھا ہم نے، اور اکثر و بیشتر یعنی کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ جب آپ کے پاس علم آ جائے تو پھر آپ کو اپنی رائے، اپنا اختلاف رکھ دینا چاہیے سائڈ پہ. ٹھیک ہے، جب قرآن کا علم آ جائے، قرآن کا علم آ جائے، حدیث کا علم آ جائے، تو پھر آپ کے اندر جو بھی پہلے کا جو بھی علم تھا، یا پہلے کی جو بھی عادتیں تھیں، یا جو بھی آپ کے دل میں چل رہا تھا، یا آپ کے آباء و اجداد جو بھی آپ کو کہتے تھے، یا رسمیں تھیں جو بھی تھیں، اب ان کو سائڈ پہ رکھ کر جو اصل سچا علم ہے نا اس پر شکر بجا لائے اور اس کو اڈاپٹ کریں. یہ اصل کرنے کا کام ہے، لیکن یہ انسان اس بات کو کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے میں وہ ڈھونڈوں گی شورا والا جو ہے نا، ہاں یہ نا والذین یجتنبون کبائر الاسم، کہ وہ لوگ اور کبیرہ گناہوں سے وہ لوگ بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، بے حیاؤں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت معاف کرتے ہیں. ایک تو بات یہاں پہ یہ ہے، مومن لوگوں کی کیفیات بتائی گئی ہے، مومن لوگوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہے، کہ ایک تو یہ کہ وہ برائی مطلب گناہوں سے بچتے ہیں، آیت نمبر 37، اور بے حیائی سے بچتے ہیں، غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی کو اکھاڑ دے، اکھاڑے میں جو ہے نا کسی کو ہرا دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں غصہ آیا ہوا ہے لیکن اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے نا، طاقتور. ٹھیک ہے، اچھا پھر آگے آ رہا ہے مشورے والا، جو جس پہ اس کا نام ہے، میں اصل میں اس لیے آئی ہوں، والذین استجابوا لربہم وقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کا ہر کام آپس میں مشورے سے. تو مومنین کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، مومنین کی خصوصیات کیا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر شعبہ جو ہے نا وہ مشاورت سے طے ہوتا ہے. ان کی زندگی میں نماز کی اہمیت ہوتی ہے، اور جو ہے عبادت کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مشاورت کی بھی اہمیت ہوتی ہے. مشاورت، حدیث میں آتا ہے مشورہ کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اور مشورہ میں نے اس پہ پہلے بھی بات ہوگی، لیکن کیونکہ صورت میں اس کا نام ہی یہی ہے تو اس لیے میں دوبارہ سے بات کر رہی ہوں کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے، اہل رائے سے کرنا چاہیے، علم والوں سے کرنا چاہیے، اور مشورے میں بھی سب سے پہلے کس سے کرنا چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسپیکٹ، آپ انسان ہیں نا،
مثلاً آپ کو کوئی زندگی کا ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے، اپنا پروفیشن ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا رشتے کا کوئی معاملہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو آپ تو ایک اسپیکٹ تک ہی دیکھ سکتے ہیں نا. آپ کی 2 آنکھیں تو وہ 2 آنکھوں جتنا ہی علم حاصل کر سکتے ہیں نا. جب آپ مشورہ کرنے بیٹھتے ہیں نا تو وہ جو 4 لوگوں سے مشورہ کیا نا، تب آپ 2 آنکھوں کو ملا کے اب 4 لوگوں کی آنکھیں کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی. تو اب آپ کے پاس 8 آنکھوں، 8 دل اور 8 دماغ جتنی آپ کے پاس جو ہے نا صلاحیت آ جائے گی، جو آپ کے پاس ویسے نہیں آ سکتی تھی. وہ کیسے آئے گی؟ جب آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا. کیونکہ ہر انسان الگ طریقے کا ہے، تو وہ ہر انسان الگ ایسپیکٹ سے دیکھے گا، الگ ایسپیکٹ سے سوچے گا. جیسے آپ دیکھیں غزوہ خندق میں، تو جو غزوہ خندق میں کامیابی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک کردار، جو ایک رول جو جاتا ہے، کریڈٹ جاتا ہے، وہ ایک مشورے پہ تھا جو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ مانا گیا تھا. کیونکہ بہت بڑی تعداد میں تھے، اور اگر یہ آ جاتے ہیں مدینے میں تو بہت بڑی تباہی ہو جاتی. مگر کیونکہ خندقیں بڑی بڑے خندق آپ سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے گڑھے سے ٹائپ ہوتے ہیں، وہ کھود لی جاتی. تو وہ اس زمانے میں تو وہ یہ جو ایئر وغیرہ یہ چیزیں تھوڑی ہوتی تھی. اس زمانے میں تو جنگیں جو ہے تلواروں سے، نیزوں سے، اس طرح سے ہوتی تھی نا. تو وہ ہے نا ہو نہیں سکتا تھا، وہ آ ہی نہیں سکتے تھے. وہ اگر آئیں گے تو گر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ مشورہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ حالانکہ نبی تھے، مگر جہاں مشاورت کی بات آتی تھی تو وہ مشورہ کیا کرتے تھے. اور مشورہ کرنا جو ہے نا وہ نیچا ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مشورہ کر کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کو بھی اتنا ہی رسپانسبل ٹھہرا رہے ہوتے ہیں جتنے آپ ہوتے ہیں. مثلا اسپیشلی فیملی کے مشورے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا فیملی کا ایک کوئی کمبائنڈ کوئی معاملہ ہے. اب اس میں کہا دیا کہ بھائی تم بتاؤ، تمہیں کرنا ہے. اب اگر تم نے ہی بتا دیا نا تو اب اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ تم پہ ہی سارا معاملہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے یہ کر دیا کہ بھئی سب اپنا اپنا رائے دے دو، پھر جو ڈیسائیڈ ہوگا وہ اس طرح سے کریں گے، تو سب اپنی ذمہ داری لیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تم نے کہا تھا. یہ کہ عام طور پر فیملیز میں یہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا کہ تم نے کہا، تو وہ یہ والی بات نہیں ہوگی. تو آپس میں، اور پھر اس میں کیا ہے کہ ایک آپس میں ایک محبت کی فضا بھی قائم ہوتی ہے، اور ٹیم ورک جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھیں نا کسی انسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی فیملی میں ایون مختلف طریقے کے مختلف اس پہ لوگ ہوتے ہیں. تو جب مشاورت کی جاتی ہے نا تو پھر ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں، خصوصاً بچیوں کے معاملے میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ بچیاں عموماً جو ہے اپنی ماؤں سے قریب ہوتی ہیں. حضرت ام سلمہ تھی نا، ان کا مشورہ مانا گیا تھا کہ جب صلح حدیبیہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تھا کہ ایک شک تھی کہ جس میں کہا تھا کہ عمرہ جو ہے نا اس سال تو نہیں کریں گے، تو اگلے سال آئیں گے اور آپ کریں گے. تو اس سال ظاہر ہے وہ احرام جو ہے وہ اتارنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو کوئی اس وقت فوری طور پہ کسی نے عمل نہیں کیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوئے کہ مطلب کوئی اس بات کو مان رہا نہیں ہے. تو وہ اپنے خیمے میں گئے. تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ خود ہے نا احرام اتار دیں، تو آپ کی پیروی کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی پیروی میں خود ہی کر لیں گے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ تھا اور امت کا معاملہ تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ اپنا پرسنل تھا، امت کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں ام سلمہ کی رائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانی اور انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد فوراً سب صحابہ کرام نے پیروی کر لی. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے مشاورت، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی کی مشاورت بھی اہم ہوتی ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عام ہے نا کہ بھی وہ عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عورت ناقص العقل نہیں ہوتی، بلکہ اکثر و بیشتر میرڈ لائف کے بعد جو ہے وہ بچیاں سمجھدار بھی ہوتی ہیں، اور ہے نا وہ بلکہ زیادہ اچھی چیز چل رہی ہوتی ہے، زیادہ اچھا ان کا جو ہے نا رشتہ چلتا ہے آپس میں مشاورت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مشورہ کرنا ہے نا یہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دے گا. تو انسان کو کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں مشاورت کر لینی چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات، ایک دوسرے کی رائے، ہر چیز کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ بھئی کیا کس. تو وہ فیصلہ کرنے میں ڈیسیژن میکنگ کا ایک بہت بڑا ایک پارٹ ہے، اور وہ ہے مشاورت. ٹھیک ہے. تو ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا ایک آسان ہو جاتی ہے، انسان کو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ رائے دے رہا ہے، یہ رائے دے رہا ہے، چلو وہی سب مل کے کوئی ایک رائے پہ آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اور برائی کا بدلہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ وہ اس میں سے دیتے بھی ہیں، وما رزقناہم ینفقون کے یعنی کہ صدقہ بھی دیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسے برائی جو معاف کر دیتے ہیں، اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ، فی الباقی اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ زخرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ لو، کیونکہ اولین مخاطب عربی تھے تو اس لیے یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبے والی حکمت والی کتاب ہے، یعنی کہ اس میں حکمت ہے انسان کے لیے نا، سمجھ ہے، ٹھیک ہے۔ لوح محفوظ میں اس موجود تھا، اور وہاں سے آہستہ آہستہ یہ قرآن جو ہے زمین پہ اترا۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی کہ تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں اس لیے کہ تم اپنی مرضی کرتے ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا، اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے پہلے کے احوال نہیں دیکھے، اور آپ دیکھیں تبوک کا علاقہ اور قریب میں ان کی بستیاں تھیں جو کہ عذاب شدہ جو ہے نا قوموں کا احوال تھا، اور وہاں پہ ایک دفعہ تبوک سے گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو تیز بھگانے کا کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر بھی آ سکتا ہے اگر تم نہیں مانو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اور پھر آگے وہ اولاد والا معاملہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش عرب میں برا سمجھا جاتا تھا، عرب میں ہی نہیں، آپ اور قوموں میں بھی دیکھیں گے نا تو اور قوموں میں بھی برا سمجھا جاتا ہے لڑکیوں کو، حالانکہ بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عورت کو بہت عزت دی، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ ایون رضائی اپنی والدہ تھیں، ان کی اپنی والدہ تو حیات نہیں تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کو اتنی عزت دیتے ہیں، حضرت شیمہ جو ان کی رضائی بہن تھی ان کو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ جو ہے نا ان کے زندگی میں آپ نواسی تک کا ذکر آتا ہے کہ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ انتہائی غلط روش ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن کرنا گھر کے اندر اولاد میں، بلکہ بیٹی تو زیادہ کیئرنگ ہوتی ہے، تو اسلام اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا۔ سیکنڈلی یہ لڑکیوں کی کچھ دو کمزوریوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد استغفر اللہ، اور جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر چلیں، یعنی عورت کی دو کمزوریاں، ایک تو ہے کہ زیور، دوسرا یہ کہ وہ جھگڑے میں اپنا موقف واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی، اور یہ حقیقت بات ہے، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات مرد بیان کر سکتا ہے، وہ بڑے دلیل سے بات کرتا ہے، مگر عورت تھوڑا سا اس کے سامنے کوئی تیز آواز میں بات کر دے یا اس کو تم یہ ہوتا کراس کوسچننگ اگر کرے نا، عورت فیل ہو جاتی وہاں پہ یا ڈر بھی جاتی ہے، تو عورت کی یہ کمزوری ہے۔ تو اصل میں تو اس میں مخاطب مرد ہیں کہ اس کمزوری کا انسان لحاظ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پہ ہے۔ اور ہاں وزخرف، اگر اس پہ آ جائیں آیت نمبر 35 میں، اور سونے کے، اچھا زخرف کہتے ہیں گولڈ پلیٹڈ چیز کو جو اندر سے کسی اور میٹل کی ہو، مثلا لوہے کی، کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں گولڈ پلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں یا جیولری ہوتی ہے تو وہ اندر سے میرا خیال تانبے، لوہے، کچھ اس ٹائپ کی چیز کی ہوتی ہوگی یا چاندی کی، اور اوپر سے گولڈ ہوتی ہے، تو بظاہر چمکتی ہوئی لگتی ہے، بظاہر گولڈ جیسی لگتی ہے لیکن وہ ہوتی گولڈ کی نہیں ہے، تو زخرف اس کو کہتے ہیں، گولڈ پلیٹڈ چیز کو زخرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ آیت نمبر 35 میں دیکھیں وَزُخْرُفٌ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لِمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ سب جو ہے کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے نا یہ زخرف ٹائپ چیز ہے کہ اوپر سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اندر سے کچھ نہیں، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے گا ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ بڑی سخت آیت ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر، آپ دیکھیں کہ ذکر اللہ کا کیا ہوتا ہے، ایک تو قرآن، نماز، اور اللہ کا ذکر یعنی تسبیح، تو جو لوگ اس چیز کو نہیں کرتے نا تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہوتا ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان، تو انسان کے اعمال جیسے ہوتے ہیں نا تو وہ اعمال جو ہوتے ہیں ویسے اس کے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا دوست یا اس کا ساتھی کون ہوگا۔ تو جو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نا تو اس کا فرشتہ اس کا مددگار بنتا چلا جاتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا شیطان اس پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات یہاں پہ بیان کی۔
پھر وہ فائنلی آپ دیکھیں جو لوگ برائی میں ہوتے ہیں نا ان کو آپ کتنا ہی سمجھائیں وہ برائی کی طرف ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی باتوں میں اتنا آ چکے ہوتے ہیں، اتنا دور جا چکے ہوتے ہیں شیطان کے راستے پر کہ اب وہ پلٹتے ہی نہیں۔ وہ شیطان، ان کو شیطان اچھا لگتا ہے، استغفر اللہ، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت آتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تو وہ بڑا برا ساتھی، یعنی کہ آخرت میں یہ بندہ شیطان کو کہے گا کہ تو نے بڑا برا ساتھ نبھایا، کہ میں دنیا میں ساری تمہاری مرضی پورے کرتا ہوں اور آخرت میں تو میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا شیطان اس کا مطلب ہے کہ اس کو وسوسے دلاتا ہے، اس کو تھپکیاں دیتا ہے، کوئی بات نہیں کر لو، کچھ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح سے ورگلایا تھا، کیسے وسوسے دے کہ تمہیں نا ہمیشہ یہاں پہ رہو گے، تم شہزادے والی زندگی ہو جائے گی، اور ہے نا تم ہے نا، اور وہ جب وہ پھل کھانے کے لیے جب کہا تھا تو کہا تھا کہ یہ اچھا اللہ سے بدگمانی دکھائی تھی، اللہ سے بدگمان کروایا تھا کہ یہ اس لیے پھل کھانے سے استغفر اللہ روکا ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں گے یہ اسی طرح سے آتا ہے کہ نا نعوذ باللہ تم کہیں ہمیشہ یہاں نہ رہ جاؤ، یا تمہاری لمبی عمر نہ ہو جائے، اور نا یہ تمہارے نا مطلب اس لیے روکا۔ تو ورغلا کے پہلے ادھر لے گیا، اور پھر وہ جب کھا لیا تو وہ جو جنتی لباس ہے وہ اتر گیا۔ جنتی لباس اترنا ایک علامت تھی کہ اب آپ جنت میں رہنے والے نہیں رہے۔ پروٹوکول ہوتا ہے نا ہر جگہ کا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا یونیورسٹی میں جب آپ جو کوئی ڈگری وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک خاص قسم کا وہ آپ کو دیا جاتا ہے گاؤن وغیرہ، یہ اس بات کا نشانی ہوتی ہے کہ بھئی اب آپ ڈگری لینے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں پہنا ہوا آپ کتنا ہی کہہ دیں نہیں جی ہمیں بھی جانا، ہم نے بھی پڑھی تھی، ہم نے بھی کیا تھا، لیکن وہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے نا فیل ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ان کو نہیں دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ آپ ان کو کتنا ہی باور کروا دیں کہ جی ہم نے بھی پڑھی تھی، ہم بھی آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ اپنا کارڈ تک شو کر دیں، بولے نہیں کیونکہ لباس نہیں ہے نا آپ کا، تو اس لیے ڈگری نہیں لے سکتے آپ ایسے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مختلف پولیس ہو گئے، مختلف جگہوں کی اپنی وردیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنت کا بھی ایک پروٹوکول ہے، جنتی زیور، جنتی حلہ، جنتی ایک آپ کے حدیث میں پڑھی تھی، اس میں ہے ایک فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا جو جنتی لوگوں کے زیور بنانے پہ مامور ہے، اور وہ جب سے پیدا ہوا ہے وہ جنتی لوگوں کے زیور ہی بنائے جا رہے ہیں، اور ہے نا وہ جو ہے نا اچھا اس کے بنائے ہوئے زیور اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے شائننگ ہے کہ ان میں سے اگر ایک کنگن جو ہے وہ دنیا میں آ کر دکھا دیا جائے تو سورج کی ساری روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جنتیوں کے زیور بنانے کے لیے، تو جنت کا خاص پروٹوکول ہے۔ اور جنتی لباسوں کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے استبرق اور کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ اتر گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیطان اس طرح سے ورغلاتا ہے آپ کو کہ اس پروٹوکول سے تو نکل گئے نا وہ، تو شیطان کا معاملہ ہے، اور اس وقت جو ہے انسان کو یہ احساس ہو گیا کہ کیا ہو گیا۔ اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، وہ میں بتا چکی ہوں، وہ جادوگروں والا واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور پھر آگے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت میں سے، یعنی کہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اشارہ ہے، وہ دمشق میں سفید مینارہ مسجد میں پہ دو فرشتے ان کے یوں ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور وہ وہاں پہ یوں نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فجر کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو اقامت کہہ چکے ہوں گے، تو وہ کہیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ پہچان لیں گے حضرت امام مہدی، تو کہیں گے وہ اپنی جگہ سے سرکیں گے، تو کہیں گے نہیں اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، تم ہی، اور میں تو مقتدی بن کے ہی آیا ہوں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بن کے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا اقرار کریں گے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کب ہوگا؟ یہ آخرت میں ہوگا، صحیح ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ کا ہاں سورہ دخان پہ آ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا میں اتنی روانی سے پڑھے جا رہی ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ میں کون سے سفر، بس میں صرف صورت دیکھتی جا رہی ہوں اور میں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس رات کا ذکر آ رہا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، اور پھر آہستہ آہستہ 23 سالوں میں یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا رہا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس سے جو ہے نعوذ باللہ 15ویں شب شعبان کی لیتے ہیں، لیکن وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس رات تو قرآن نہیں نازل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے 15ویں شب سے کر لیتے ہیں نعوذ باللہ شب برات سے. اب آپ یہ آیت یہ جو ہے نا اچھی طرح سے مطلب جیسے کہتے ہیں نا کان کھول کے، اپنی کان کھول کے نہیں، آنکھیں کھول کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا، تو آنکھیں کھول کے نا ان آیات کو ہم سب کو پڑھ لینا چاہیے کہ اس میں کس چیز کا ذکر آ رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس رات میں سارے جو دنیا میں جو سارے کے جو دنیا کے 1 سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کے، یعنی کس کے ساتھ موت کا معاملہ ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کے ساتھ شفا کا معاملہ ہے، کس کو بیمار، ساری چیزیں جو ہے نا وہ تو یہ اس رات کو ہمارا عبادت میں ہونا اس لیے بڑا ضروری ہے. اور اس رات فرشتے اترتے ہیں اتنے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین پہ اتر جاتے، زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے. یہ بھی ایک انعام اکرام کی بات ہے. تو فرشتے آپ کو پتہ ہے فرشتے پھر جا کے بتاتے بھی ہیں کہ تیرے بندے جو ہے نا تیری عبادت میں تھے، اس لیے بھی ان کا وہ ہماری گواہی بھی دیں گے کہ یہ لیلۃ القدر میں عبادت میں تھے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس سے ہی حکم ہو کے ہم ہی رسول بنا کر بھیجنا آپ کی رب کی مہربانی سے، وہی ہے سننے والا جو رب ہے، جاننے والا جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا جو رات ہے نا یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس رات میں آنے والے سال کی بابت تمام موت، حیات، زندگی، وسائل زندگی سب جو ہے نا وہ فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں اس رات میں اب اس کی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یعنی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ایک دفعہ دیا بھی گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نکلے کہ امت کو بتائیں، لیکن دیکھا کہ کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے، تو اس جھگڑے کی وجہ سے وہ بھلا دیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کے جھگڑے یا قوم کے جھگڑے یا ارد گرد کے جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ علم کے اندر انٹرپشن ہوتی ہے، یہ علم بھلوا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ نہیں بتایا گیا، لیکن اکثر صحابہ کرام کہتے تھے کہ 27ویں رات ہے، یہ بھی بتایا کرتے تھے. لیکن یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ تلاش کرو تو پھر تلاش کرو، اور یہ ہر سال چینج ہوتی ہے. یہ بھی صحابہ کرام کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر سال یعنی کسی رات کچھ ہے، کسی رات کچھ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کسی رات 21 ہوگی. اس کی نشانیاں ہیں کہ سورج کمزور ہوتا ہے صبح جب نکلتا ہے، لیکن وہ صبح پتہ چلتا ہے نا، وہ پوری رات تو آپ گزار چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس رات میں معتدل موسم ہوتا ہے، یعنی نہ سردی نہ گرمی، ایک نارمل موسم ہوتا ہے. اور کتے کا معاملہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی نہیں بھونکتا کیونکہ فرشتے زیادہ ہوتے ہیں نا. تو اچھا آپ کو پتہ ہے شیطان ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں فرشتوں سے دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس رات امن اور سکون ہوتا ہے، بہت زیادہ، بہت سکون والی رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب آج کی رات ہے، آج کی رات آپ نے اس رات کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے ظاہر عبادت کرنی ہے، تراویح تو پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور اس میں تلاوت قرآن کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے توبہ کے نفل پڑھ سکتے ہیں آپ. اچھا، اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں. اپنے آنے والے سال کے لیے، اپنی تقدیر کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ تقدیر کے فیصلے آپ کا 1 سال آپ کا سمجھے کہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ کچھ، کیونکہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا بدل سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس رات میں آپ عبادت اور دعا میں رہو، کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کی اور آگے آنے والی جتنی بھی سال ہیں ان کی میرے لیے اچھی تقدیر ہو، میرے لیے خیر کا معاملہ ہو. اور جو دعائیں آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کریں، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا
کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا پڑھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھیں. تو یہ دعا آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ معافی مانگی گئی اللہ سے. اور اس رات میں سب سے بڑی چیز جو ہے آپ اپنے لیے مانگیں گے استغفار، یعنی بخشش اور جنت. یہ ہے اصل کامیابی. ہم سمجھتے ہیں دنیا کی چیزیں تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہو بھی جائیں کوئی بات نہیں، اللہ سنبھال لے گا، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں کم، کچھ چیزیں زیادہ ہو کے لیکن اگر آپ اس رات میں آپ نے اپنی بخشش نہیں کروائی، اب آپ کے پاس اب تو آگے ٹائم ہی نہیں ہے نا، سمجھے آپ کے پاس اب بس طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتوں میں جاگتے تھے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ 10 راتوں میں جاگنے، یہ نہیں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ طاق رات ایک میں کر کے پھر اگلی رات میں چلو اپنی نہیں، سب اب کمر کس لینی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین سے بہترین عبادتیں کرتے رہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تسبیح کرنی ہے. اور اپنے جو باقی معاملات ہیں نا، یہ کھانے پینے کے، یہ میں سیریس بیسس پہ کہہ رہی ہوں کہ نا یا اس کو تھوڑا یا تو آپ نا دن میں کر لیں، یعنی آپ کی رات جو ہے نا ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. سحری کا معاملہ ہو گیا، تھوڑا کم کھا لیں، کیا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں تو بہت کم ٹائم میں کرتی ہوں سحری، اس لیے میں آپ کو بتا سک رہی ہوں کہ میں تو بہت کم ٹائم میں تو بہت چلتے پھرتے سحری کر لیتی ہوں. میں اتنا وہ فارمل نہیں کرتی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ، کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے عبادت کا. کیا آتا ہے مومنین کے بارے میں کہ وہ ٹائم ہے استغفار کا. وہ ٹائم تو سحر کے وقت تو استغفار سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، جو آپ اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں، جو بھی دعائیں مانگتے ہیں. تو وہ بہترین ٹائم، وہ ٹائم ہمیں نا لسی پینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم چاویں پینے میں لگے ہوتے ہیں، نہیں وہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. وہ تو آپ کو اب ساری زندگی آپ کو مل جائے گی، وہ تو کبھی بھی آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں. یہ ٹائم آپ کو دوبارہ اگلے سال زندگی رہے نہ رہے، کیسا کیا پتہ ہے نا. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس کو اویل کر لیں آپ نا، ٹھیک ہے. پھر ہے سورۃ جاثیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں جو ہے نا بیسکلی اس کا ذکر آتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے زیادہ تر ٹاپکس جو ہے نا میں بتا چکی ہوں اصل میں. اور اس میں جو وہی ترا کلی و ترا کل امت جاسیہ، یہ والی آیت ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں جاسیہ یعنی کہ اس نام کا ذکر ہے، گھٹنوں کے بل. کہ آپ دیکھیں گے 28 آیت کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اور ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو مراد ہے کہ سب کے سب اللہ کے آگے گرے ہوئے ہوں گے گھٹنوں کے بل، اور سب کے سب جو ہے نا اس وقت، آج تو نہیں مانتے مگر اس وقت جو ہے نا سب دیکھ لیں گے تو سب مان جائیں گے کہ یہی وہ برحق ہے وقت جس کا کہا گیا تھا، اور اب یہ آ چکا ہے، یعنی قیامت. اور پس اللہ کی تعریف جو آسمانوں اور زمین میں تمام جہان کا پالنے ہار ہے، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ.